محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کچھ نجس چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ آپ حضرات ہمارے جو ناظرین کرام ہیں غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سماعت کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نجاست کس طریقے سے دور کرنی چاہیے؟ اب موجودہ دور میں واشنگ مشین کا سسٹم چل رہا ہے، تو جو ہماری ماں بہنیں خواتین ہیں، بھول میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناپاک کپڑے پاک کپڑوں میں مل جاتے ہیں، یعنی تمام کپڑوں کو گندا سمجھ کر ایک ہی جگہ اکٹھا واشنگ مشین میں ڈال دیتی ہیں۔ تو اس طریقے سے کیا کپڑے پاک ہو سکتے ہیں؟ اس طریقے سے کپڑے ہرگز پاک نہیں ہو سکتے، بلکہ سارے ہی کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اگر ان کو پاک کرنا ہے تو ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ناپاک کپڑے الگ واشنگ مشین میں ڈال کر اور کم سے کم 2 منٹ سمرسیبل کا پانی چلا دیں، 2 منٹ، اور نیچے سے پائپ کو کھول دیں جو نیچے سے پانی نکلتا ہے۔ 2 ہی منٹ میں سارے ہی کپڑے پاک ہو جائیں گے، اور مشین کو چلا دیا جائے ساتھ میں، کیونکہ وہ گھومتی رہے گی اور پانی ریگولر چلتا رہے گا، وہ پانی جاری کے حکم میں ہو جائے گا۔ مائع جاری جو بولتے ہیں، یعنی چلتا ہوا پانی، اس کے حکم میں ہو جائے گا۔ اور چلتے ہوئے پانی میں اگر کپڑے مسل کر ڈال دیے جائیں تو کپڑے پانی کے چلنے کی وجہ سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے لوہا، تانبا، پیتل یا استعمال کرنے کے جو برتن ہوتے ہیں، یہ ناپاک ہو جائیں تو ان کو کس طریقے سے پاک کیا جائے گا؟ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو نچوڑا نہیں جا سکتا، تو ان کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ تو اس کے متعلق مسئلہ یہ ہے، جن چیزوں کو نچوڑا نہیں جا سکتا ہے کہ اس کو دھو کر پہلی مرتبہ سوکھنے کے لیے ڈال دیں، جب تک پانی ٹپکتا رہے اس کو رہنے دیں۔ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر دوسری مرتبہ اس کو دھو لیا جائے، دوسری مرتبہ دھو کر پھر ڈال دیں سوکھنے کے لیے، پھر پانی جب تک ٹپکتا رہے چھوڑ دیں، اور پھر پانی ٹپکنا جب بند ہو جائے تو پھر اس کو تیسری مرتبہ پھر دھو لیا جائے۔ تیسری مرتبہ دھونے کے بعد پھر اس کو سوکھنے کے لیے ڈال دیں۔ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ ہمارے نوجوان بچے اور جو حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ غور کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ میں اس بات کو دھیان رکھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اکثر و بیشتر ایسا ہوتا کہ ہم نجس کپڑے بھی پہنتے رہتے ہیں، اور نجس کپڑے پہن کر اگر نماز پڑھی تو ہماری نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے نجس کا دور ہونا بھی ضروری ہے، یعنی کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا۔ جب کپڑے ہی پاک نہیں ہوں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ پانی کے سوا دوسری پاک کرنے والی چیزیں جیسے پاک پانی اور ہر پاک پتلی بہنے والی چیز جس سے نجاست دور ہو سکے، اس سے ناپاک چیزوں کو پاک کر سکتے ہیں، جیسا سرکہ ہوتا ہے یا گلاب کا پانی ہوتا ہے، چائے ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے بھی نجس چیز پاک ہو سکتی ہے، ان چیزوں سے، کیونکہ یہ پاک ہیں لیکن رنگ ان کا بدلا ہوا ہے۔ شوربہ دودھ تیل سے دھونے سے پاک نہ ہوگا، اس لیے کہ ان سب سے نجاست دور نہ ہوگی۔ نجاست دور ہونے کے بعد جو رنگ یا بو مزہ رہ جائے اس کا حکم، جو رنگ یا بو رہ جائے اس کا حکم کیا ہے؟ اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا کچھ اثر یا رنگ یا بو باقی ہے، مہک جو آتی ہے وہ باقی ہے، تو اسے بھی دور کرنا لازم ہے۔ ہاں، اگر اس کا اثر مشکل سے جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں، کئی مرتبہ دھو لیا لیکن پھر بھی اثر باقی ہے، ہلکی آ رہی ہے اس میں مہک، تو اس کو دور کرنا ضروری نہیں۔ کپڑے یا ہاتھ پر نجس رنگ لگا یا ناپاک مہندی لگائی، کپڑے پر یا ہاتھ پر نجس رنگ لگ گیا یا ناپاک مہندی لگ گئی تو اس کے رنگ کو چھٹانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب تک اتنا دھوئیں کہ جب تک صاف پانی نہ گرنے لگے۔ کپڑا یا ہاتھ یا بدن کا کوئی سا بھی حصہ
جو ہے اس طریقے سے کرنے سے پاک ہو جائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کے رنگ کو بھی چھٹایا جائے۔ پتلی نجاست پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زعفران یا کوئی رنگ کپڑا رنگنے کے لیے گھولا تھا، اس میں کسی بچے نے پیشاب کر دیا، یا کوئی بھی چیز ہے کسی بچے نے پیشاب کر دیا یا کوئی نجاست پڑ گئی، تو اس سے اگر کپڑا رنگ لیا تو 3 بار دھو ڈالیں، پاک ہو جائے گا۔ کپڑا رنگ لیا تو 3 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ کپڑے یا بدن پر ناپاک تیل لگا تھا، 3 مرتبہ دھو لینے سے پاک ہو جائے گا۔ کپڑا یا بدن ناپاک تیل اگر لگ گیا تو 3 مرتبہ دھو لینے سے پاک ہو جائے گا۔ اگرچہ تیل کی چکنائی موجود ہو، اس تکلف کی ضرورت نہیں کہ صابن یا گرم پانی سے دھوئے، لیکن اگر مردار کی چربی لگی تھی تو جب تک اس کی چکنائی نہ جائے پاک نہ ہوگا۔ اگر مردار کی چربی لگ گئی تو جس کا کھانا حلال نہیں ہوتا اس کو مردار کہتے ہیں، اگر اس کی چربی لگ گئی تو پاک نہیں ہوگا جب تک کہ چربی بھی نہ چھٹا لی جائے۔ چربی کا چھٹانا اس کی ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ہم لوہے، تانبے، چینی وغیرہ کے جو برتن ہوتے ہیں اور سامان پاک کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں سے اگر ایسی چیز ہو کہ اس میں نجاست جذب نہ ہو، جیسے چینی کے برتن، جذب نہ ہونے کا مطلب اس کے اندر نہ جائے، نجاست اس کے اندر نہ جائے، وہ سکھا نہ لے، جیسے چینی کے برتن یا مٹی کا پرانا استعمالی چکنا برتن، چکنے جو برتن ہوتے ہیں، یا لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزیں، تو اسے فقط 3 بار دھو لینا کافی ہے۔ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اسے اتنی دیر چھوڑیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے، بس 3 مرتبہ ایسی چیز کو دھو لینے سے وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ لوہے کی، تانبے کی کوئی چیز ہے یا چینی کے برتن ہیں، صرف 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائیں گے۔ ان کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ ان کے لیے اتنا وقت ان کو چھوڑا جائے کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، بلکہ صرف 3 مرتبہ دھو لینے سے یہ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ لوہے کی چیز جیسے چھری، چاقو، تلوار وغیرہ جس میں نہ زنگ ہو نہ نقش و نگار ہو۔ نقش و نگار جیسے نقاشی کر کے کچھ بنا دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں اس پر، اس طریقے سے نقش و نگار نہ ہو، اور نہ زنگ لگا ہوا ہو، یعنی پرانا لوہا نہ ہو، بلکہ چکنا ہو، جو چھری استعمال ہوتی رہتی ہے، یا کلہاڑی، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے دھاردار، یا لوہے کی کوئی بھی ایسی چیز ہے جو چکنی ہو، تو اس کو صرف کپڑا لے کر اور کپڑے اس پر رکھ کر اس طریقے سے سوت لینے سے پاک ہو جائے گا۔ جس طریقے سے چاقو ہے اور کپڑا رکھا، اس طریقے سے کھینچ لینے سے دبا کر نہ چاقو یا چھری یا کوئی بھی چیز پاک ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اکثر ہماری ماں اور بہنیں ایسا کرتی ہیں، اگر یہ چیزیں نجس ہو جائیں تو کچھ جگہ تو ایسا ماحول ہے کہ ان کو استعمال کرنا بند کر دیتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ چیز کو برباد کرنا ہوگا۔ آئینہ کس طریقے سے پاک کیا جائے؟ آئینہ اور شیشے کی تمام چیزیں اور چینی کے برتن یا مٹی کے روغنی برتن یا پالش کی ہوئی لکڑی، غرض وہ تمام چیزیں جن میں مسام نہ ہوں، کپڑے یا پتی سے اس قدر پوچھ لیے جائیں کہ اثر بالکل جاتا رہے، یعنی 3-4 مرتبہ اس طریقے سے کر لیں، اس طریقے سے 3-4 مرتبہ ان چیزوں کو، یہ بالکل پاک ہو جائیں گی۔ کھال پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دباغت دے دی جائے کھال کو، اور مٹی پاک ہے بلکہ پاک کرنے والی ہے، لیکن حد ضرر تک مٹی کھانا حرام ہے۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عادت ہو جاتی ہے مٹی کھانے کی، ان بچوں کو روکنا چاہیے کیونکہ مٹی کھانا حرام ہے۔ رانگ سیسہ پگھلانے سے پاک ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایک اہم چیز یہ ہے، اگر بچہ کہیں کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو بچے پر اس کا وبال نہیں پڑتا، بلکہ بچے کے جو ماں اور باپ ہیں ان پر اس کا وبال پڑتا ہے۔ گناہ گار بچے کے ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ یہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ۔ اگر بچہ مان لو، مثال کے طور پہ، میں ایگزام کے طور پہ اداہرن دے رہا ہوں، بچہ کعبے کی طرف کو پیٹ کر کے پیشاب کرنے لگے، پاخانہ کرنے لگے یا منہ کر کے، تو اس میں گناہ گار بچہ نہیں ہوگا، بلکہ بچے کے ماں باپ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے تربیت نہیں دی ہے، انہوں نے سکھایا نہیں ہے۔ اگر وہ بچے کو اس طرف رخ کر کے، منہ کر کے یا پیٹ کر کے نہ بٹھاتے تو بچہ ایسا نہیں کرتا، تو اس لیے بچے کے ماں باپ گناہ گار ہوتے ہیں اگر بچہ کوئی خامی کرتا ہے۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں۔ شہد پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
شہد ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ پانی اس میں ڈال کر اتنا پکائیں کہ سب پانی جل جائے اور جتنا شہد تھا اتنا رہ جائے، اتنا پکائیں کہ پانی جل جائے اور شہد رہ جائے، 3 مرتبہ اسی طرح پکائیں تو شہد پاک ہو جائے گا۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے متعلق چند اہم مسائل جو ہے آئندہ ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ حضرات ساتھ میں ہمارا سہیوگ کریں اور جڑے رہیں، اور جتنی بھی باتیں ہم ذکر کرتے ہیں مسائل کی ان کو سننے کی کوشش کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔